بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فصل وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا۔ ایک قتل خطا، ایک قتل عمد۔ قتل خطا میں تو دیت متعین ہے، مثلا 10,000۔ قتل عمد میں دیت نہیں، قصاص ہے کہ قاتل سے قصاص، مگر قاتل اور مقتول کے اولیاء آپس میں صلح کرتے ہیں کہ قصاص کی وجہ مال ادا کیا جائے، تو یہ مال متعین ہے یا نہیں ہے؟ کہتے اس کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ یہ مفوض ہے الی رأی الفریقین، فریقین جس مقدار پر رضامند ہو جائے تو وہ مال واجب ہے، 1 روپے ہو یا 1 کروڑ روپے ہو، البتہ قصاص ساقط ہوگا۔ تو قتل عمد میں جب قاتل و اولیاء مقتول صلح علی مالین کرے تو اس مال کی مقدار متعین نہیں ہے، جس مقدار پر طرفین رضامند ہو جائے وہ مال ادا کرنا پڑے گا، لیکن مال کی ادائیگی کے بعد قصاص باقی ہے یا قصاص باقی؟ وَإِذَا اصْطَلَحَ جب صلح کرے قاتل اور مقتول کی اولیاء علی مالین اوپر مال کے، سقط القصاص قصاص ساقط شود، ووجب المال اور مال واجب گردد، قلیلا کان او کثیرا، مال اندک بود یا زیادہ، لقولی تعالی فمن وہ قاتل عفی لہ من اخی جس کو معافی قصاص سے ملے، عن اخی اولیاء مقتول کی طرف سے۔ اچھا آگے مال کا ذکر، علی ما قیل نزلت الآیت فی الصلح، یہ آیت صلح میں نازل ہے کہ قصاص ساقط اور صلح واجب، اور حضور کا ارشاد ہے من قتل لہ قتیلون، جس کا مقتول مارا جائے تو اس کو حق ہے صلح کرنے کا کہ وہ صلح علی مال کرے، الحلیم والمراد واللہ اعلم الاخذ بالرضا۔ یہاں تو آیا ہے کہ من قتل لہ قتیل فہو بخیر النظر، جس کا رشتہ دار مر جائے اس کو 2 میں سے ایک اختیار ہے، اما القصاص و اما المال، ٹھیک ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء مال قصاص چھوڑ کر مال لے سکتے ہیں اور اس میں قاتل کی رضامندی ضروری نہیں ہے، تو امام صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مراد حدیث کا اللہ جانتا ہے الاخذ بالرضا، کہ اولیاء مقتول مال لے لی برضا القاتل، اور یہی صلح ہے بعینی ہی۔ دوسری بات کہ صلح علی مالین اس لیے جائز ہے کہ کہ قصاص اولیاء مقتول کا حق ہے،
جب اولیاء مقتول کا حق ہے تو وہ اس حق کو وصول کر کے قصاص بھی لے سکتے ہیں اور اس حق کو بیچ کر مال بھی لے سکتے ہیں. وَلِأَنَّهُ قِصَاص حق ہے ثابت ورثہ کے لیے یجری فیہ الاسقاط اس میں اسقاط جاری ہے کہ وہ مخ میں معاف کرے. نفقذا تعویضان تو اسی طرح وہ اسقاط عوضاً بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے قصاص کو چھوڑ دیا ہمیں عوض دے دو. لاحتمالہ صلح علی مال مشتمل علی احسان الاولیاء اولیاء نے احسان کیا علی احسان الاولیاء کہ مقتول کے اولیاء کے ساتھ احسان وہ ان کو پیسے دے دی گئے. وإحیاء القاتل دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قاتل بچا. فیجوز بالتراضی تو یہ صلح علی مال جائز ہے جب جانبین رضامند ہو. او قلیل مال او کثیر مال اس صلح میں برابر ہے کیونکہ اس کی مقدار میں نص نہیں ہے. فیفوض الی استلامہما یہ مال سپرد ہے جانبین کی رضامندی کو. کل خلعہ کل یہ سودا پیر وگاڑا کی بیوی ہے. یہ پیر وگاڑا سے تنگ آ گئی. اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لو مجھے طلاق دے دو. اب وہ پیسوں کی مقدار متعین نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر 1 روپے ہو 1 لاکھ روپے. وَإِن لَمْ يَذْكُرُوا حَالًا وَلَا مُؤَجَّلًا فَهُوَ حال. چلو دیت جو ہے وہ تو مؤجل ہے 3 سال میں ادا کرنی پڑتی ہے قتل خطا کی جو دیت. لیکن جو مال صلح سے واجب ہے اگر اس میں اجل کا ذکر نہ ہو تو پھر نقد دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ مال واجب ہوا بسبب عقد صلح کے اور جو مال بسبب عقد کے واجب ہو جائے وہ حین العقد ادا کرنا پڑتا ہے. وَإِن لَمْ يَذْكُرُوا اگر طرفین ذکر نہ کرے کہ وہ مال حالاً ہوگا یا قرض ہوگا فَهُوَ حال وہ نقد ہوگا کیونکہ یہ مال ہے ثابت بعقد صلح اور اصل ایسے اموال میں الحلول نقد ہے. کالمہر پھر وغیرہ نے سودا کے ساتھ نکاح کیا 1 لاکھ روپے پر اور یہ نہیں کیا کہ یہ 1 لاکھ قرض ہے یا نقد ہے تو کب ادا کرنا پڑے گا نقد. وَثَمَنَ پھر وغیرہ نے مجھ سے یہ کوٹی خریدی 100 روپے کی اور یہ نہیں کہا کہ 100 نقد دے دوں گا یا ادھار دے دوں گا. کب دینا پڑتا نقد جیسی کوٹی جو ہے نقد کر لے گیا ٹھیک ہے. بخلاف دیت کی دیت 3 سال میں ہے. لأنها ما وجبت بالعقد وہ واجب بالعقد نہیں ہے وہ تو واجب بالنص ہے اور نص نے 3 سال مقرر کیے. وإن كان القاتل حرا وعبدا فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على 1000 درهم. میں حر ہوں اور یہ تبلیغی کا غلام ہے. میں اور تبلیغی کا غلام مل کر ہم نے اس کو قتل کر دیا عمدن اور پھر ہم نے اس کے اولیاء کے ساتھ صلح علی مال کی کہ 1000 روپے دیں گے. تو 1000 کیسے ہم پر واجب ہوگا تو 500 حر پر ہے اور 500 عبد کی مولا پر ہے. وَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَعَبْدًا جب قاتل ایک حر ایک عبد ہے فَأَمَرَ الْحُرْ حر و مولا عبد نے حکم دیا 41 کو بھی أَن يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَا کہ ہماری دم سے صلح کرو 1000 روپے پر. اس نے صلح کرائی. فالألف على الحر والمولا نصفان تو حلفہ جو ہے حر و مولا پر نصفان ہے. لأن عقد الصلح کیونکہ عقد صلح مضاف ہوا الیہما حر قاتل و عبد قاتل کو اچھا. وَإِذَا عَفَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيبِهِ یہ 5 بھائی میں نے اس کو قتل کیا عمدن. اب 4 بھائیوں کا حق ہے قصاص لے لیکن اس ایک بھائی نے کہا کہ میں آپ کو اپنا حصہ قصاص معاف کرتا ہوں تو ان تینوں کا قصاص بھی ساتھی اور ان کو میں مال دوں. یا اس نے میری ساتھ صلح علی مالین کی کہ 10,000 ہے تو مجھے 2000 روپے دو تو میں اپنا حصہ قصاص حاصل کروں. تو اس نے صلح نے قصاص کیا علی مالین تو باقی کا تو بیٹھا
ساقط ہوا، کیونکہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے. جب ایک کا حصہ ساقط ہوا تو باقی بھی ساقط ہوگا. وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ، اور جب اولیاء مقتول میں سے ایک معاف کرے مجھے یا معاف نہیں کرتا، صَالَحَ مِن نَصِيبِهِ عَلَى عِوَضٍ، وہ صلح کرتا ہے اپنے حصہ قصاص کے بدلے عوض کے ساتھ، نُسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ عَنِ الْقِصَاص، باقی کا حق قصاص سے ساقط ہے. وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الدِّيَةِ، اور ان کو مال ملے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص حق ہے تمام ورثہ کا، دیت حق ہے تمام ورثہ کا. تو جب ایک نے اپنا حصہ ساقط کر دیا تو اس کو اسقاط کا حق تھا، اور چونکہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے تو باقی کا آٹومیٹک ساقط ہوا. خلاف لمالک و شافعی فی الزوجین، ہماری نزدیک قصاص ہر وارث کا حق ہے، حتیٰ کہ خاوند مرے تو اس کے قصاص کا حق بیوی کو ہے، اور بیوی مارا جائے تو اس کا حق کا قصاص خاوند کو. لیکن امام مالک امام شافعی کہتے ہیں باقی وہ رسا میں قصاص چلتا ہے. بھائی مرے اس کے قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کا بھائی. بیٹا مرے اس کے قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کا باپ ہے. لیکن بیوی مرے مارا جائے تو خاوند قصاص نہیں لے سکتا. خاوند مارا جائے تو بیوی اس کے قصاص کا وارث نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ خاوند اور بیوی میں رشتہ نکاح کا ہے، اور جب ایک قتل کیا گیا تو نکاح باقی نہیں رہا. جب وہ نکاح نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، تو وارث کیسے؟ لہما، یہ حضرات کہتے ہیں کہ الوراثت و خلافت، وراثت کا معنی یہ ہے کہ زندہ جانشین بنے مال میں، تصرفات میں میت کا، اور وہیا، اور یہ جانشینی بالنسب ہے، دون سبب، اور زوجین کے اندر نسب نہیں ہے بلکہ کیا سبب ہے. اولین انقطاعی بالموت، اور وہ سبب زوجیت کا منقطع بالموت ہے. ہمارا کیا مذہب ہے کہ اگر خاوند قتل ہو جائے تو اس کی قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کی بیوی. دلیل یہ ہے انہو علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے امر بتوریث امرأۃ اشیم زبابی من عقل زوجہا، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وارث بناؤ اشیم زبابی کی بیوی کو من عقل زوجہا، خاوند کی دیت سے. حضرت اشیم کو قتل کیا گیا تھا تو اس کی دیت اس کی بیوی کو دی جائے گی. زوج کون تھا؟ اشیم. وَلِأَنَّهُ، و دوسرا یہ کہ خاوند کی قصاص دیت بیوی لے سکتی ہے اور بیوی کا خاوند لے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص حق ہے، اس میں ارث جاری ہے، اور زوجیت میں ارث ہے. زوج زوجی کا وارث ہے اور زوجہ زوج کا وارث ہے. حتی ان من قتل وله ابنان فمات احدهما عن ابن كان القصاص بين الصلب وابن ابن. یہ ہے ارث فی القصاص. دیکھو یہ باپ ہے، اس کے یہ دو بیٹے، ٹھیک ہے، اور اس بیٹے کا یہ بیٹا ہے. اب یہ مارا گیا تو اس کی قصاص کا وارث یہ ہے، لیکن ابھی قصاص نہیں لیا تھا کہ یہ مر گیا. ٹھیک ہے، اب ورثہ میں کون ہے؟ یہ اور یہ. تو مولوی صاحب یہ قصاص باپ کا یہ بھی لے گا، یہ بھی لے گا. حالانکہ یہ تو پوتا ہے لیکن اس کو وہ باپ کا حصہ منتقل ہوا. یہ معنی اس قول کا. حتی ان من قتل، ایک آدمی مارا گیا، وَلَهُ ابنان، اس کو دو بیٹے تھے، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، ان دو بیٹوں میں ایک طبعی موت مرا لیکن اس نے بیٹا چھوڑا. نُكَانَ القصاص، وہ جو اول آدمی کا قصاص ہے، بین السلبی و ابن الابن، یہ ابن الابن کو جو قصاص منتقل ہوا دادا کا، وہ کہاں سے؟ باپ سے. فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، تو جب اس میں وراثت جاری ہے اور ابن الابن مالک بن سکتا ہے تو زوج و زوجہ وارث ہے، وہاں بھی ارث. اور تم نے کہا موت سے زوجیت ختم ہے. کہاں ختم ہے؟ وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقِي بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ. دیکھو زوج مرتا ہے اور اولاد نہیں ہے
تو بیوی کو ربع ملے گا، اولاد ہے بیوی کو ثمن ملے گا. معلوم زوجیت ہے تب بولے بیوی مرے اور اولاد ہو تو خاوند کو ربع ملتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو خاوند کو نصف ملتا ہے. معلوم ہوا کہ رشتہ ہے تب تو ارث منتقل ہوا. اور پیر بگاڑا خاوند ہے اور یہ سودا بیوی، ٹھیک ہے. اس بیوی کو تبلیغی نے مارا کہ تو خدا کے راہ میں نہیں نکلتی، پیرا زندگی، ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی قصاص کا وارث ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اس کی موت منصوب جرح کے وقت، اور جرح جو ہے وہ موت کے بعد ہے یا موت سے پہلے؟ اور موت سے پہلے تو رشتہ موجود ہے. یہ مالک قصاص کا ہے بسبب اس کی قتل کی، اور قتل ہے بسبب کس کی؟ جرح کی. اور جرح واقع ہے حالت حیات میں، اور حالت حیات میں نکاح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معنی ہے. او یثبتو، یا خاوند کے لیے قصاص ثابت ہے بعد الموت، بیوی کی موت کے بعد، لیکن یہ قصاص مستند ہے الی مسببہ، سبب موت کو. سبب موت کیا ہے؟ وہو الجرح. او اذا ثبت الجميع، اور جب یہ قصاص تمام ورثہ کا حق ہے. تمام متن کی طرف چلا، 5 بھائی تھے، ایک کو میں نے قتل کر دیا تو ہر ایک کو قصاص. اب اس نے معاف کیا تبلیغی تھا تو باقی تینوں کا بھی معاف ہوا، یا اس نے عوض دیا اپنے حصہ قصاص سے تو باقی کا قصاص بھی. فَكُلُّ مِنْهُمْ، ہر ایک ورثہ میں سے قادر ہے من الاستیفاء کہ مجھ سے قصاص لے لے، والاسقاط عفواً، اور ہر ایک مالک ہے کہ وہ اپنا حصہ قصاص ساقط کرے، مفت او صلحاً، یا مال کے بدلے. اور جب اس کا حصہ ساقط ہوا تو وَمِنْ لَوَازِمِ سُقُوطِ حَقِّ الْبَاقِ فِي الْقِصَاصِ، سقوط حق الباقی نفی ہے. جب ایک کا حق قصاص میں ساقط ہوا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ باقی کا حق قصاص میں ساقط ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّى، کیونکہ قصاص غیر متجزی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، میں نے ایک یہ آدمی قتل کیا، اس کے 2 بھائی تھے، اور ایک اس کو قتل کیا. اس کی 2 بھائیوں میں سے ایک نے مجھے معاف کر دیا تو اس کا قصاص تو مجھ سے ساقط ہوا. اس کا ساقط نہیں ہے کیونکہ اس کے اولیاء نے ساقط نہیں کیا. یہاں 2 قتل ہے یا ایک قتل ہے؟ اور متن میں ایک قتل ہے. بخلاف میں اذا قتل رجل، میں نے 2 آدمی مارے، وعفا احد الولیین، اور ایک مقتول کی ولیین میں سے ایک نے مجھے معاف کر دیا تو دوسری مقتول کا قصاص مجھ سے ساقط نہیں ہے کیونکہ واجب یہاں 2 قصاص ہے من غیر شبہۃ لاختلاف القتل. قتل بھی متعدد ہے، والمقتول و مقتول بھی متعدد ہے. وہاں ہونا واحدنا، اور متن میں ایک ہے. لاتحادہما، قتل بھی ایک ہے مقتول بھی ایک ہے. اور اذا سقط القصاص، اور جب باقی کا قصاص ساقط ہوا، ينقلب نصیب الباقین مالا، تو بدل جائے گا حصہ باقی کا مال. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں؟ میں نے 4 بھائیوں میں سے ایک کو قتل کیا تو ہر ایک کا حصہ ہے مجھ سے قصاص لینے میں. اب اس کا حق میرا سر ہے، اس کا حق میرا ہاتھ ہے، اس کا حق میرا پاؤں ہے، اس کا حق میرا ناک ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے پیشی دی، جب پیشی دیے اور اس کا حق تھا میرے حصے میں تو گویا کہ وہ حصہ میں نے اس سے خرید لیا، اور جب خرید لیا تو وہ حصہ معصوم ہوا. اور عصمت قابل تجزی نہیں ہے. جب سر معصوم ہوا تو سارا حصہ معصوم ہوا، جب معصوم ہوا تو باقی کا حق القصاص کیا ہوا. یہ معنی ہے لأنه امتنع، قصاص باطل ہوا بمعنى راجع للقاتل، ایک عصمت کی وجہ سے جو قاتل کو حاصل ہے. وليس للعافي شيء من المال، اگر وہ 4 بھائیوں میں سے جس نے مجھے اپنا قصاص ساقط کیا اور مفت میں ساقط کیا ہے اس کو مال نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اپنا حق قصاص ساقط کیا بفعله، اپنی فعل سے، اسقاط سے، اور اپنی رضا سے. ٹھیک ہے. اب
ایک کا مال اور قصاص سے ساقط ہوا، باقی کا مال فی الحال ہے یا 3 سال میں ہے. کہتے ہیں ثم یجب ما یجب من المال، جو مال واجب ہے وہ 3 سال میں ہے. اور امام ظفر کہتے ہیں فی سنتین، اگر بین شریکین وہ قصاص 2 آدمیوں میں ہو اور ایک معاف کرے، کیونکہ واجب یہاں نصف دیت ہے تو اس کا قیاس ہوگا دیت پر، اور دیت 2 سال میں ہے تو یہ بھی درست. فیعتبر بما اذا قطعت یده خطأ ولنا. ہمارا کیا تھا کہ وہ باقی ماندہ دیت جو ہے 3 سال میں ہے، کیوں؟ یہ بدل دم کا، اور بدل دم دیت ہے، اور دیت 3 سال میں ہے تو یہ بھی ولنا. ہم کہتے ہیں ان ھذا بعض بدل دم، یہ جو ہے یہ بعض بدل دم ہے، اور کل بدل دم مؤجل. ھذا یہ جو باقی کو میں مال دیتا ہوں یہ بعض ہے بدل دم کا، اور کل بدل دم تو مؤجل ہے 3 سال سے. فکذلک بعضہ، بات سمجھ میں؟ اور تم نے قصاص کیا تھا ید پر، تو ید میں نصف دیت نہیں ہے، ید کا کل دیت ہے، ید کا والواجب فی الید کل بدلی. اچھا جی، طرف وہ کل بدل ہے طرف کا یعنی ہاتھ کا، اور وہ سنتین میں ہے فی شرع. وہی جی. اب یہ دیت قاتل کے اکیلا پر ہے یا مال پر ہے؟ اس کے مال میں ہے. کہتے اس کے مال میں ہے لأنہ عمد. وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اختص من جميعهم. یہ 10 تبلیغی تھی، اس نے پھر بگاڑا کو 60 سال کے لیے خدا کی راہ میں نکلا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، انہوں نے اس کو قتل کیا تو 10 کے 10 تبلیغیوں کو اٹھا دو. بات سمجھ میں ہے؟ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا، ایک جماعت نے ایک آدمی کو مارا عمدن، نو اختص من جميعهم، سب سے قصاص لیا جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں صنعاء یمن میں 10 آدمیوں نے ایک کو مارا تھا تو حضرت عمر نے 10 کے 10 سے قصاص لیا اور اعلان کیا لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتلتهم. یہ تو 10 تھے، اگر تمام صنعاء کے لوگ اس آدمی کے قتل میں اکٹھے ہوتے میں پوری صنعاء کو پھانسی پر چڑھا. لقول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لو تمال علیہ اہل صنعاء، اگر جمع ہوتی اس مقتول کے قتل پر اہل صنعاء لقتلتهم، میں سب کو قتل کرتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پوری جماعت سے قصاص اس لیے کہ عموماً جب قتل ہوتا ہے تو ایک قاتل نہیں ہوتا، 2-3 جمع ہوتے ہیں. تو اگر ہم 2-3 سے قصاص نہ دیں تو کل 20 جمع ہوں گے، 40 جمع ہوں گے تو پھر قتل عام ہوگا. اس وجہ سے جماعت کو نہ دیکھو، سب کو اڑا دو. وَلِأَنَّ الْقَتْلَ قتل بطریق التغالب، کہ جمع ہو کر کے ایک کو قتل کرے یہ غالب ہے، اور قصاص جو ہے مزجرتن، وہ ڈھانٹنے والا ہے بے وقوفوں کا. فیجب، سب کا قصاص واجب ہے تحقیقا لحکمت الاحیاء، تاکہ احیاء کی حکمت ثابت ہو جائے. وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَذَرُوا أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِينَ قُتِلَ لِجَمِيعِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ. غیر 200 تبلیغی جماعت آ جائے، کتنے؟ 200. اور اس نے لاٹھی اٹھا جو ٹھا 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 200 کے 200 کو مار ڈالا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ بس ایک آدمی سے قصاص لے لو کہ 200 اس کے ایک ہی برابر ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ، ایک آدمی مارتا ہے جماعتان، جماعت کو، فَحَذَرَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِينَ، سارا ریون حاضر ہوا ہے، قُتِلَ لِجَمِيعِهِمْ، بس وہ ایک آدمی سے قصاص لے لیے جائیں. وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، اور تبلیغیوں کو جاؤ بابو اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. فَإِنْ حَذَرَ، اب وہ 200 تبلیغی جو مقتولین تھے ان میں سے ایک مقتول کا رشتہ دار آ کر اس نے مجھ سے قصاص لے لیا، قصاص کا مطالبہ کیا تو قاضی مجھے لٹکایا. اور باقی جب آ جائے ان کو کہا تمہارا حق وابستہ تھا اس کے ساتھ اور اس کا وجود نہیں رہا، تمہارا حق بھی نہیں رہا. فَإِنْ حَذَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اگر اولیاء مقتولین میں سے ایک مقتول کا ایک ولی حاضر ہوا اور اس نے مطالبہ قصاص کا کیا، قتل، قاتل
سے قصاص لیا جائے گا اس کے لیے. او سقط حق الباقی، اور باقی کا حق کیا ہوگا؟ ساقط ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ کر اپنے مقتول کا قصاص لے لے تو جب باقی آئیں گے تو ان کا حق ساقط نہیں ہے بلکہ ان کو مال دینا پڑے گا. وقال شافعی رحمہ اللہ یقتل بالاول منهم، جس تبلیغی کو میں نے پہلے مارا ہے اس کے بدلے مجھ سے قصاص لیا جائے گا. وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الْمَالِ، اور باقی کو محروم نہ کرو، پوری دیت مجھ سے دلاؤ. وَإِنِ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرَفِ الْأَوَّلُ قُتِلَ لَهُمْ وَقُسِمَتِ الدِّيَاتُ. اب میں نے اس پوری جماعت کو مار ڈالا، پتہ نہیں ہے کس کو اول اور کس کو ثانی ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو مجھ سے قصاص لیا جائے اور اس ایک مقتول کے علاوہ باقی مقتولین کی میں دیت ادا کروں. دیت تمام مقتولین کی تقسیم کیا جائے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرَفْ الْأَوَّلُ، تمام ورثہ تمام مقتولین کی جمع ہے، اول مقتول کا پتہ نہیں ہے. قُتِلَ لَهُمْ، تو ان کے لیے مارا بھی جائے گا قاتل. وَقُسِمَتِ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، او وکیل. اور بعض نے کہا نہیں، تمام مقتولین کی ورثہ جمع ہو گئے تو ہم کہیں گے قراندازی کرو، جس کے نام قرے میں نکلو وہ قصاص لے لے اور باقی مار لے لے. اور وکیل بعض نے کہا یقرا بینہم، مقتولین متعددین کے اولیاء متعدد میں قرعہ ڈالا جائے گا. فیقتل لمن خرجت قرعته، پس مارا جائے گا قاتل اس کے لیے جس کا قرعہ نکلا. اچھا جی، اگر میں جماعت کو قتل کروں اور ایک مقتول کا ولی مجھ سے قصاص لے تو امام شافعی کے نزدیک باقی مقتولین کا حق ساقط، اور امام شافعی کے نزدیک باقی مقتولین کو لہو. امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے ایک قتل صادر ہے یا کئی قتل؟ کئی قتل. تو اگر صرف مجھے مار دیا جائے تو پھر تو مساوات نہیں ہے، لہذا مجھے مارا بھی جائے اور باقی مقتولین کا کو مار دیا جائے. لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ان الموجود من الواحد قتلا، صادر قاتل واحد سے کئی قتل ہے. اول الذی تحقق فی حقیق، اور وہ قصاص جو قاتل کے بارے میں ہے وہ قتل واحد فلا تماثل، تو تماثل نہیں ہے، اور یہی قیاس ہے فی الفتوى. اب امام شافعی پر اعتراض پڑا کہ اگر جماعت ایک آدمی کو قتل کرے تو وہاں بھی ایک سے قصاص لیا جائے، پوری جماعت سے نہ لیا جائے. اور حالانکہ وہاں پوری جماعت سے تو مساوات وہاں بھی نہیں ہے. کیسے؟ قیاس تو یہی ہے فرض اول میں، الا انہ عرف بشرع، وہ شرع سے معلوم ہوا تھا کہ ایک کے بدلے پوری جماعت سے قصاص ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا، سنو بھائی، امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر میں پوری جماعت کو مار رہا ہوں تو مجھ سے ایک قصاص لیا اور باقی دیت شیت. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ولی ایک مقتول کا ہے، یہ دوسرے کا ہے، تیسرے کا، یہ چوتھے کا، یہ پانچویں کا ہے، جب انہوں نے یا قاضی نے میری گردن کاٹ لی تو قصاص کا معنی اخراج الروح، اخراج، اور اخراج روح قابل تجزی نہیں ہے. تو گویا کہ کل اخراج اس نے بھی کیا روح کا، میں نے اس کے رشتہ دار کا اخراج روح کیا تو تماثل ہے، اور کل اخراج میری روح کا اس نے بھی کیا اور میں نے بھی اس کی ولی کا اخراج روح کیا تھا، اور کل اخراج روح اس نے بھی کیا تو تماثل آئے. یہ نہیں ہے کہ ربع اخراج اس نے کیا اور خمس اس نے کیا اور سدس اس نے کیا اور نصف اس نے کیا. نہیں، اخراج روح میں ہر ایک مستقل ہے. میری ایک روح تھی لیکن بسبب تعدد مخرجین کے اخراج متعدد ہوا تو اس نے کل اخراج کیا روح کا، اور اس نے کل اخراج کیا میری روح کا، اس نے کل اخراج کیا میری روح کا، اور میں نے بھی ہر ایک کی ولی کا اخراج روح کا کیا. تو جتنے مقتولین تھے اتنے اخراجات ارواح کے آ گئے میری جسم سے، لہذا مزید مال نہیں.
ولنا ان کل واحد منہم مقتولین متعددین کے اولیاء جب مجھ سے قصاص لیتے ہیں تو وہ قاتل و بوصف الکمال مجھے ہر ایک نے مجھے قتل کیا نفجاء التماثل اور اس کی مثال الفصل الاول فصل اول کون سا ہے 10 آدمیوں نے مجھے قتل کیا تو 10 سے قصاص لیا جائے گا یہ کیوں وہاں تو 10 اخراج ارواح کے آ گئے اس لیے کہ ہر ایک نے مستقل اخراج کیا تھا تو ان کی بھی صادر 10 اخراجات تھے تو مجھ سے بھی صادر ہو گئے 10 اخراجات اذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص لأنه وجد من كل واحد منهم ہر ایک سے صادر ہے جرح وہ جرح قاتل کا جو صالح ہے للانزحاق اخراج روح کا فیضاف تو اخراج روح قاتل کا مضاف ہو گئے الى کل منهم اذ ہوا اخراج روح لا يتجزا ٹھیک ہے ولأن ہم قاتل سے قصاص کیوں لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو قتل سے اور یہ حاصل ہے ایک قاتل کے ایک قصاص سے اب لوگوں کے کان کڑے ہوں گے کہ ہم قتل نہیں کریں گے دوسرے کی قصاص شرع مشروع ہے محل منافی باوجود منافی ہونے کی کیونکہ قاتل مسلمان ہے اور مسلمان کا دم تو معصوم ہے لیکن پھر بھی یہ ثابت ہے لتحقق الاحیاء تاکہ احیاء ثابت ہو جائے وقد حصل بقتله اور یہ حکمت حاصل ہے بقتل القاتل فاکتفی به بات سمجھ میں نے پیر بگاڑا کو عمدن قتل کیا تو اس کا قصاص مجھ پر واجب ہے لیکن ابھی مجھ سے قصاص نہیں لیا گیا تھا کہ میں بخار سے مر گیا تو مجھے صرف قصاص ثابت ہوا کیونکہ قصاص کا محل قاتل تھا اور موت کے بعد قاتل نہیں رہا تو قصاص بھی ومن اور وہ قاتل وجب علی القصاص جس پر قصاص واجب ہو وہ قاتل مرتا ہے طبعا سقط القصاص لفوات محل استیفاء فوت ہوا محل جس استیفاء قصاص کا ہوتا تھا فاشبہ الموت العبد الجانی یہ ایسا ہے میرا یہ غلام اس نے پھر بگاڑا کا سلوار جلا دی تو مجھے سے اس پر بدلی جنایت ہے یا نہیں لیکن جب آپ میرے پاس آئے یہ مر گیا جب مر گیا تب کا سلوار بھی مر گیا ٹھیک ہے فاشبہ یہ مشابہ ہوا موت عبد جانی کا ویتأتی فیہ خلاف الشافعی امام شافعی کا یہاں بھی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں غلام مر جائے تو زمان پر سلوار کا ساقط نہیں ہے کیونکہ ان کی نزدیک واجب احد الامرین تھا پہلے گزر گیا وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ تبلیغی میرے ساتھ متفق ہوا کہ آؤ پیر بگاڑا کا ہاتھ کاٹتے تو ہم نے چھرا لیا 10 کا میں نے بھی پکڑا اس نے بھی پکڑا اس کا ہاتھ کاٹ لیا تو نہ مجھ پر قصاص ہے نہ اس پر قصاص کیوں وجہ یہ ہے کہ آپ کے قطع ید میں آپ کی قطع ید میں صرف میں مؤثر ہوں یا وہ بھی ہے تو گویا کہ آپ کا نصف ہاتھ اس نے کاٹا اور نصف میں نے کاٹا اب اگر آپ دونوں سے قصاص لے لی تو آپ نے کل میرا کاٹا اور کل اس کا کاٹا تو آپ نے اپنے حق سے زائد لے لیا ٹھیک ہے ہاں وَإِذَا قَطَعَ رَجُلًا کاٹتے ہیں 2 آدمی يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ایک آدمی کا ہاتھ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ایک پر بھی قصاص نہیں ہے وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ اور دونوں پر 5000 روپے ہے وَقَالَ شَافِعِي يُقْطَعُ يَدَاهُمَا امام شافعی کہتے ہیں نہیں دونوں کا ہاتھ کاٹو وَالْمَفْرُوض إِذَا اور صورت مسئلہ کی یہ ہے اذا اخذا کہ میں او تبلیغی لے لوں سکین وامراہ اور پیر دے اس کو علی یدی اس کے ہاتھ پر حتی انقطعت امام شافعی کا دلیل لہو الاعتبار بالانفس وہ کہتے 2 آدمی اگر ایک کو قتل کرے دونوں سے قصاص ہے تو اگر 2 آدمی ایک کا ہاتھ کاٹے تو دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ اطراف کا قیاس کرتا ہے انفس کے اوپر اول ایدی تابع تو لگا اور ایدی تابع ہے انفس کا تو جو حکم انفس کا ہے وہ حکم ایدی کا ہے فاخذت حکمها
او یجمع بینہما بجامع زجر، یا یہ کہ دو آدمی ایک کو قتل کرے تو قصاص لیا جاتا ہے، تو دو آدمی ایک کا ہاتھ کاٹے تو قصاص لیا جائے گا. انفس مقیس علیہ او اطراف مقیس، علت جامعہ کونہما زجر، حکم قصاص، یہ معنی ہے. او یجمع، یا جمع کیا جائے انفس او اطراف کو بجامع زجر، ٹھیک ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ کہ ہر ایک قاطع ہے کلیت کا یا بعضیت کا. کیوں؟ انقطاع یدی پیر بگاڑا کا حاصل ہے بے اعتماد ہے دونوں کے زور سے. اول محل متجزن، اور جو ہاتھ کٹا ہوا ہے وہ متجزی ہے، نسب میں نہیں کاٹا نسب اس نہیں کاٹا، تو مضاف ہوگا ہر ظالم کو بعض ہاتھ کا کاٹنا. اب اگر دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے فلا مماثلہ بخلاف نص. نص کا معنی کیا ہے؟ قتل کا معنی کیا ہے؟ اخراج الروح، اور اخراج روح قابل تجزی ہے. لأن الانزهاق اخراج روح کا لا يتجزا. دوسرا یہ ہے کہ دو آدمی ایک کو قتل کرے دونوں سے قصاص لو، کیونکہ قتل عموماً اجتماعی لوگ کرتے ہیں، اور جو کسی کا کان کاٹتا ہے یا ہاتھ کاٹتا ہے یا اور کچھ پیر وغیرہ کا کاٹتا ہے تو اس میں اجتماع کی ضرورت نہیں ہوتی. وَلِأَنَّ الْقَتْلَ قَتْلَ بِالطَّرِيقِ اجتماع ظالمین کی غالب حذر الغاص، کیونکہ قاتل غوث پاک سے ڈرتے ہیں کہ مقتول کو مددگار نہ پہنچے، مددگار نہ. غش فریاد رست، فریاد رست پیر شیخ عبدالقادر کا غوث اعظم، غوث اعظم پکڑے لکھا پیرا. والاجتماع على قتل اليدين او اجتماع قطع ید پر من المثل من فيه يد ندرت، یہ نادر ہے. لافتقاره الى مقدمات بطیئہ، کیونکہ یہ محتاج ہے مقدمات بطیئہ کو. جو کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے پہلے اس کو قید کرتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالتا ہے، فیلحقه الغوث، وہاں مددگار پہنچنے کے امکان. وعلے اچھا دیت تو نہیں ہے، نو علیہما نصف دیت، ہم پر 5000، لأنہو کیونکہ نصف دیت ہے ید واحد کا، اور ہما دونوں نے قطعہ اس کو قطع کیا ہے. وَإِن قطع واحد یمین رجلین فحضر فلہما ان یقطع یمینہ ویأخذ منہ نصف دیت یقتسمان نصفین. یہ مسئلہ ہماری مذہبی کا مختلف نہیں. میں نے پیر بگاڑا کا بھی دائیں ہاتھ کاٹا اور تبلیغی کا بھی دائیں ہاتھ کاٹا، تو آپ دونوں مل کر میرا دائیں ہاتھ کاٹیں گے اور نصف دیت لیں گے، وہ آپس میں تقسیم کریں گے. 5000 2,000 آپ لیں گے. وہ ہے کہ ایک ہاتھ کے بدلے قصاص ہوا اور دوسرے ہاتھ کے بدلے نصف دیت نفس ہوا، 5000 روپے. یہ ہمارا مذہب ہے. وَإِن قَطَعَ وَاحِدٌ، ایک آدمی کاٹتا ہے یمین رجل، دو آدمیوں کے دو دائیں ہاتھ، یعنی ایک کا دائیں ہاتھ دوسرے کا دائیں ہاتھ، فحضرا، وہ دونوں حاضر ہو گئے عدالت میں، فلہما ان یقطع یدہ، دونوں کا حق ہے کہ میرا ہاتھ کاٹے، ویاخذ منہ نصف دیت، اور دوسرے ہاتھ کے بدلے مجھ سے نصف دیت لے لے. سواء قطعہما معا، خواہ میں نے پیر بگاڑ اور تبلیغی کا ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ٹھوکر سے معان کاٹا، او علی التعاقب. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے دونوں کا ہاتھ کاٹا ہے، معان کاٹا ہے یا یکی بدی. اگر یکی بدی کرے تو جس کا اول میں نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصاص لے، اور جس کا ثانیاً کاٹا ہے، اور اگر میں نے معان کاٹا ہو تو پھر قراندازی کرے. جس کا نام قصاص میں نکلے وہ قصاص لے، جس کا نام دیت میں نکلے. وقال شافعی، اور شاہ صاحب نے فرمایا ہے فی التعاقب، اگر میں نے دونوں کا ہاتھ پے در پہ کاٹا ہو، یقطع بالاول، میرا ہاتھ اول مظلوم کے بدلے کاٹا جائے گا. وفی القرآن یقرأ، اور قرآن کا حکم ہے کہ نہیں قراندازی کرو. وفی القران، اور اگر میں نے دونوں کا ہاتھ ملا کر کاٹا ہو، یقرأ، قراندازی کیا جائے گا. کیوں؟ لأن الید
جب پیدر پہ میں نے ہاتھ کاٹے ہے لأن الید ظالم کا ہاتھ استحقها اس کا مستحق ہوا اول مقطوع الید فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني تو ظالم کے ہاتھ میں ثانی مظلوم کا حق ثابت نہیں ہے کر رہنے بعد الرہن کر میں نے پھر بغاوت سے 100 روپے لیے اور یہ کوتی اس کے پاس رہ گئے پھر میں نے اس سے 100 روپے لیے اور وہی کوتی لے کر اس کے پاس رہ لگتا تو یہ غلط ہے اول کے پاس مفہوم وفي القراء اليد الواحد لا تفي بالحق اور اگر میں نے دونوں کا ہاتھ معاً کاٹا ہو تو میرا ہاتھ دونوں حق ادا نہیں کر سکتا لہذا قراندازی سے جس کا قصاص نکلے وہ قصاص ہے جس کا مال نکلے وفي القراء اور اگر میں نے دونوں کا ہاتھ معاً کاٹا نو الید الواحد میرا جو ظالم کا ہاتھ ہے لا تفی بالحقین دونوں حقین کے لیے کافی نہیں ہے فیترجح تو صاحب قصاص کو ترجیح دی جائے گی بل ہمارا کیا مذہب تھا کہ جب میں نے دونوں کا ہاتھ کاٹا دونوں کا یقیبہ دیگری ہو یا معانو دونوں صورتوں میں میرا ہاتھ کاٹا جائے گا 19 دیت آپ کو دوں گا آپ آپس میں ہو کیوں وجہ یہ کہ آپ میرے ہاتھ کے کاٹنے کے مستحق ہے کیونکہ میں نے آپ کا ہاتھ کاٹا اور آپ بھی مستحق جب دونوں کا حق ہے تو ایک کے بدلے میں قصاص لینا یہ ترجیح بلا مرجح ہے ہم کہتے ہیں انہما وہ دونوں مظلومین استویا برابر ہے فی سبب استحقاق القصاص استحقاق القصاص کا سبب کیا ہے میرا ظلم و قطع فیستویانی فی حکمی تو قصاص میں بھی دونوں برابر ہے کل غریمین کی طریقہ کل غریمین دیکھو میں نے آپ سے 100 روپے اب لے لی اور اس سے 100 روپے مغرب کو لے لی اور کل صبح کو میں مر رہا ہوں اور میری کل مالیت 100 روپے ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے غریب کو دو اور دوسرے کو محروم کرو نہ وہ دونوں تقسیم کریں والقصاص ملک الفعل يثبت مع المنافي فلا يظهر إلا في حق القصاص في حق کہتے قصاص کا معنی کیا ہے اخراج روح القاتل اور یہ اخراج فعل ہے مظلومی فعل ہے اور یہ فعل جائز ہے حالانکہ یہاں اس اخراج روح کا معنی موجود ہے وہ کیا ہے قاتل کا مسلمان ہونا محفوظ دم ہونا ہم کہتے ہیں قصاص یہ مالک ہونا ہے اولیاء مقتول کا ایک فعل کا جو اخراج روح قاتل کا تو یہ قصاص ثابت ہے مع المنفی مع المنفی کیا ہے حرمت نظر نو فلا یظہر یہ قصاص ثابت نہیں ہوگا مگر جب کوئی اصول کرنا چاہیے جب کوئی بات مال میں نہیں اما المحل ہر کے قاتل ہے فخلو عنہ وہ اس سے پاک ہے فلا یمنع ثبوت الثانی فلا یمنع تو حق اول مظلوم کا منع نہیں کرتا ثبوت حق ثانی کا بات سمجھ میں آ گئی بخلاف الرہن آپ نے کہا رہنی ثانی رہنے اول کے بعد با تیرے ہم کہتے دوسری بات ہے کہ مرہون کے ساتھ مرتہن اول کا حق وابستہ ہے تو اگر رہنی ثانی جائز ہو جائے تو اس کا حق باطل ہو جاتا ہے بخلاف رہن کیونکہ حق مرتہن اول کا ثابت ہے فی المال مرہون میں وصار کما اذا قطع العبد یمینہما علی التعاقب اور یہ ایسا ہے دیکھو یہ میرا غلام ہے اس نے اس کا ہاتھ کاٹا پہلے پھر آپ کا ہاتھ کاٹا تو پھر چاہیے کہ اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو غلام اسی کو دے دو نہیں اس کو نہ دو دونوں کو دے دو نصب تقسیم کرے جیسے غلام کاٹے یمینہما دونوں مظلوم کے دونوں دائیں ہاتھ علی التعاقب فیستحق رقبتہما دیا جائے گا رقبہ عبد ظالم کا لہما کن کو دونوں مظلومین کو ٹھیک ہے یہ تو سب کہ دونوں مظلوم حاضر ہو اگر ایک مظلوم حاضر ہو جائے قاضی اس کے لیے قصاص دلا دے اور اس کے بعد دوسرا ہے تو دوسرا اپنے ہاتھ کی دیت دے
وَإِنْ حَزَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، اگر ایک مظلوم حاضر ہوا، فقط آید، اس نے ظالم کا ہاتھ کاٹا، فَلِلْآخَرْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ، کیونکہ پہلے مظلوم جو تھا اس کا حق ہے أَن يَسْتَوْفِيَ، کہ وہ قصاص لے لے، لِثُبُوتِ حَقِّهِ، کیونکہ اس کا قصاص مجھ پر واجب ہے، وَتَرَدُّدِ حَقِّ الْغَائِبِ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو مظلوم ابھی نہیں آیا ہے اس کا حق متردد ہے، ہو سکتا ہے وہ معاف کرے. او اذا استوفا، او جب اول نے قصاص لیا، نو لم يبقي محل الاستیفاء، باقی نہ رہا محل وصول قصاص کا. ويتعين حق الاخر بالدیت، تو آخر کا حق دیت میں متحقق ہوا، لانه، کسی نے کہا وہ محل نہ رہا تو دیت کیوں ہے؟ کہتے یہ محل میں نے خود بخود ہاتھ گر گیا یا میں نے عوض میں دے دیا؟ عوض میں دے دیا. لانه ظالم نے اوفى به حقا مستحقا، حد ہاتھ دے کر دوسرے کا حق ادا کیا. وَإِذَا أَقَرَّ، وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمَدِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، یہ میرا غلام صبح کو پیر بگارا مرا پڑا ہے، پتہ نہیں کس نے مرا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے مارا، تو اس پر قصاص ہے یا نہیں؟ امام ظفر کہتے ہیں اس پر قصاص نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو مال ہے مولا کا، تو اگر اس کا اقرار معتبر ہو جائے سے قصاص لیا جائے گا، تو یہ اقرار مبطل ہے حق مولا کا، اور اس کو حق نہیں ہے کہ میری ملک کو باطل کرے، لہذا قصاص نہیں لیا جائے گا. اور ہم کہتے ہیں قصاص لیا جائے گا. کیوں؟ اس اقرار میں میرا نقصان ہے، لیکن پہلا نقصان اس کا ہے، لہذا یہ متہم بالکذب نہیں ہے، تو لٹکا دو. وَإِذَا قَرَّ الْعَبْدُ، جب غلام اقرار کرے بقتل العمد، کی پیر بگاڑا کو میں نے مدن مار ڈال، لزمہ القواد، اور امام ظفر فرماتے لا يصح اقرارہ لأنه يلاقي حق المولا بالابطال، کیونکہ یہ اقرار جو ہے یہ مل جاتا ہے حق مولا کے ساتھ بالابطال. اگر اسے قصاص دیا جائے تو جناب مولا کا ملک باطل ہوتا ہے. فصار كما اذا قر بالمال، یہ ایسا ہے کہ غلام کہے کہ فلانی کا مجھ پر قرضہ ہے، یہ اقرار غلط ہے، کیونکہ یہ مال مولا کو ادا کرنا پڑتا ہے اور مولا کا نقصان. اولنا ہم کہتے ہیں کہ یہ غلام اس میں متہم نہیں ہے، لأنه مضر به یا مضر به، لأنه مضر به نفسه، یہ غلام ضرر دیتا ہے اس اقرار کے ذریعے اپنے آپ کو، یا لأنه مضر به، اس کو ضرر دیا جاتا ہے اس اقرار کی وجہ سے، کیونکہ اس سے قصاص لیا جائے گا. فیقبل، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دم کا مسئلہ ہے. مالیت کے لحاظ سے تو یہ میرا ملک اور غلام ہے، لیکن دم اس کا، دم انسان کا ہے اور انسان آزاد ہے، تو یہ دم کے اعتبار سے کیا ہے؟ آزاد ہے، اور آزاد کے اقرار معتبر ہے، تو اس کے اقرار بھی. دوسرا ہے کہ عبد مبقن باقی ہے اصل حریت پر فی حق دم عملا بالانسانیت، یہی وجہ ہے کہ صحیح نہیں ہے اقرار مولا کا علیہ بالوجود. اگر مولا کہے کہ میری غلام نے شراب پی، اس کو حد لگاؤ، بالکل معتبر نہیں ہے. حر پر کیوں میں الزام لگاتا ہوں؟ اور اسی طرح صحیح نہیں ہے اقرار مولا کا علیہ پر بالقصاص کہ میری غلام نے فلان کو قتل کیا سے قصاص لو، یہ اقرار معتبر نہیں. اور تم نے کہا تھا کہ جب یہ قتل ہوگا تو مولا کا حق ضائع ہوگا. کہتے یہ طبعاً ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اور بطلان حق مولا کا ضمن فلا یبال به. ومن رمى رجلا عمدا فنفذ سهمه الى اخر فمات فعليه القصاص. میں نے پیر بگاڑا کو تیر مارا، تیر اس کے گلے سے نکل کر تبلیغی کو مارا، لگا، دونوں مر گئے، تو اس کا تو مجھ پر قصاص ہے اور اس کے اولیاء کا مجھ پر دیے. ومن رمى رجلا، میں نے تیر مارا پیر بگاڑا کو عمدا فنفذ السهم منه، تیر اس سے نکلا الى آخر تبلیغی کو، فماتا، دونوں مردار ہو گئے. فعليه القصاص الاول، مجھ پر قصاص ہے واسطے اول کی، ودیت للتبلیغ آخرتی، میرے خلاف، لأن الاول قتل والعمد ہے، اور ثانی احد نوع الخطا ہے، كأنه رمى الى صید فاصابه. یہ ایسا ہے کہ میں نے خرگوش کو تیر مارا اور وہ تبلیغی کو لگا. کسی نے کہا یار رمی تو ایک ہے، تو دو زمان کی ہوا ہے، ایک قصاص اور ایک دیا تھا، تو کہتے ہیں والفعل رمی اگرچہ ایک ہے، یتعذر بتعدد اللسان، اس کے اثر دو ہو گئے، دو مقتول ظاہر ہو گئے. بس
خير على كوسف غلويها إن شاء الله.